بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مثنوی سے بیان ہو رہا تھا، کیونکہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، عشق کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی باتوں سے بھی فیض ملتا ہے، لیکن یہ کتابیں کیونکہ ترجمے کے ساتھ لکھی جاتی ہیں تو احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے کہیں اپنی کوئی بات اس میں داخل نہ کر دی، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے جو عقائد اہل سنت میں ہے، عقائد اہل سنت میں ہے، اس کے مطابق شریعت اور طریقت کا قانون جس کو معلوم ہو جائے وہ بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہے، کیونکہ طریقت کا قانون، شریعت کا قانون ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ پیری مریدی ہو، صوفی ہو، کتب بدال کوئی بھی ہو، جب تک شریعت کے مطابق نہیں کوئی طریقت نہیں۔ شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں۔ اور جائے نا جب سعودیہ میں تو وہ کہنا طریق 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 طریق، راستہ دو راستہ دو راستہ دو، تو شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں، اور منزل سب کی اللہ کی ذات ہے، منزل کچھ نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس دنیا میں ہر ایک کو چلانے والی ذات بھی اللہ کریم کی ہے، دیکھے اندیکھے طور پر آپ سمجھیں نہ سمجھیں یا سمجھ میں آئے ہی نہ کہ چلانے والا کون ہے، صرف اللہ، بغیر اسباب کے یا اسباب کے ساتھ چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اسی نے سب کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، جتنے مرضی خیالات آ جائیں۔ پھر تقدیر کا کیا ہوگا بھائی؟ تقدیر بھی تو ہے، جب وہی سب کچھ ہے تو پھر ہم کہاں پر؟ اللہ کریم نے ساری چیزیں اپنے اوپر لے لی ہوئی ہیں کہ ہم ہی گمراہ کرتے ہیں، ہم ہی ہدایت دیتے ہیں، اللہ کریم نے اپنے اوپر لے لی۔ اب بندہ کہے نہیں شیطان کرتا ہے، شیطان کی کیا مجال کسی کو گمراہ کر سکتا، وہ تو اس کے حکم کا پابند ہے۔ جب اختیاری طور پر جب بندہ اپنے اختیار سے چلتا ہے، عقل کو چھوڑ کر چلتا ہے، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے، سوئے ہوئے پر شریعت نہیں لگتی، بچے پر شریعت نہیں لگتی، مجذوب پر شریعت نہیں لگتی، عقل ہی نہیں تو شریعت کیسے لگے گی؟ جیسے ابھی ہم ان بچوں نے مدینے پاک جانا تھا تو میں پڑھ رہا تھا، سب کے فتوے یہی مل رہے تھے کہ بھئی جو ماں باپ بچے کو لے کر جائیں گے وہ اس کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے وہ عمرہ ادا کریں گے، یعنی ماں پہلے صفا مروہ اپنی کرے گی پھر بچے کی کرے گی، اور ساتھ میں لکھا کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو دم نہیں ہے۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے وہ ایک دو بندوں سے رجوع کیا، میں نے کہا یار مفتیان اعظام سے پوچھیں، میں اس بچے کو لے کر جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے لے کے نہیں جا رہا، میرا بچہ جائے ساتھ کہاں پر رہے گا؟ اس نے میرے ساتھ ہی جانا ہے، گھر میں تو نہیں رہنا، یا تو میں دادی کے بعد نانی کے بعد چھوڑ کے جاؤں، اس نے میرے ساتھ جانا ہے، ماں کے ساتھ رہنا ہے، عمرہ کرنے کے لیے نہیں لے کے جا رہے تھے تو میرے ساتھ چلے۔ انہوں نے کہا بالکل لے کر جا سکتے ہیں، نہ عمرہ کرے، نہ اس کی ماں اس کی طرف سے کرے، نہیں پین لینے کی ضرورت کی ہے، تنگ ہونے کی ضرورت کیا ہے، بچے پر شریعت لگتی کوئی نہیں ہے تو چھوڑو۔ ایسی عجیب سی بات ہے نا، جب بندہ سمجھتا ہے عمرہ کرنا ایک مستحب کام ہے، نماز فرض ہے، ماں بچے کی طرف سے نماز پڑھتی ہے نہیں، تو یار عمرہ بھی کرنے دو، وہ ایک ثواب ہے، ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے نابالغ بچہ کوئی بھی ہو اس کی نیت نہ کرے،
کوئی بھی ہو نیت نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سمجھدار ہیں آپ ان کو کرا لیں گے پھر ان کو کروائیں, لیکن ان پر دم کو نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا, ان کو کروائیں, ان پر دم کو نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ غلطی کریں گے ان کی ہے, آپ ان کو احرام پہنائیں, نیت بتائیں, لبیک کروائیں, ٹھیک ہے, ان کو سمجھائیں بال نہیں ٹوٹنا چاہیے, خوشبو نہیں لگانی چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے بعد یہ چل پڑے. غلطی کریں ڈنڈ معاف نے. ٹھیک ہے نا بیٹے, سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے, وہ ٹینشن ختم ہو جاتی, قانون مل جاتا, اصول مل جاتا. نہیں سیکھیں گے تو لڑیں گے. تو اس لیے شیطان کی کیا مجال کہ ہمیں گمراہ کر سکے, وہ خود ہی فرماتا ہے میں ہی گمراہ کرتا ہوں. عقل پر بات آئے گی, ہاں بھائی جس کی عقل ہے اس کا حساب کتاب ہے, جس کی عقل نہیں اس کا حساب کتاب ہی نہیں. عقل پر بات آئے گی, پھر عقل کے بعد جہاں عقل ہوگا علم ہوگا تو عقل آئے گی. دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں. عقل کس کو آئے گی؟ جس کے پاس علم ہوگا. جس کے پاس علم ہی نہیں ہے اس پر عقل کیسی؟ اب میری بات غور سے سن لیجیے گا, آپ کہیں گے میں بڑا ہو گیا تو میرے کو تو علم آ گیا. علم عقل میں آتا ہے, علم عقل میں آتا ہے. بے عقل جس کے پاس عقل نہیں اس میں علم نہیں آ سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں, اس کی بات نہیں کہہ رہا. جو بھی ہے اگر وہ اپنی عقل لڑاتا ہے تو علم ہے, تب لڑاتا ہے. اس لیے علم عقل والوں میں آتا ہے, نیگیٹو پازیٹو دونوں آتے ہیں, نیگیٹو پازیٹو دونوں آتے ہیں. اس لیے شریعت لاگو ہوتی ہے جو عقل والا ہے, سوئے ہوئے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. ایک صحابی تھے, ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی, شاید حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ تھے. انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میرا مرد ہے نا یہ فجر نہیں پڑھتا, مجھے روزہ رکھنے نہیں دیتا, مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتا. حضور نے بلایا, کہا پہ تیری بیوی نے یہ شکایت کی ہے؟ کہا سرکار بالکل ٹھیک کی ہے, ہم ہیں انصاری لوگ, ہم رات کو کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں, صبح اٹھا ہی نہیں جاتا, ہمت ہی نہیں ہوتی, سوئے ہمیں پڑھے پتہ ہی نہیں لگا. تو سرکار نے فرمایا جب یاد آ جائے جب اٹھ جاؤ نماز پڑھ, یعنی قضا کر. مسئلے کا حل بتا دی, کوئی لڑائی نہیں. دوسری بات, کہا تم اپنی بیوی کو روزہ رکھنے نہیں دیتے؟ کہتا ہم رات کو سوتے ہیں صبح جاگتے ہیں, بیوی کی ضرورت صبح ہوتی ہے ہمیں, تو ہم کیا کریں اگر اس نے روزہ رکھا ہو تو. تیسری بات, تم قرآن نہیں پڑھنے دیتے؟ کہتے نہیں یہ بات نہیں ہے, وہ ایک ہی جگہ سے پڑھ دیں, جیسا سی پنصورتا پڑھ دیں, ایک ہی جگہ سے پڑھتی ہوں. میں کہ سارا پڑھو, ایک کیوں پڑھتی ہوں؟ بس یہ ہے. اب انہوں نے پراپر جواب دے دیا, مسئلے کا حل نکلا ہے. ہم لوگ کسی کو جواب دیتے ہوئے شرماتے ہیں, سوال سے شرماتے ہیں کہ ساڑی پکڑی نہ ہوئی, مجھ سے پوچھ لے تو ہوگا کہ مجھے نہ آیا تو. کوئی بات نہیں بیٹے, کیونکہ بڑوں نے کہا تھا علم ذلیل ہونے سے آتا ہے, علم ذلیل ہونے سے آتا ہے, شرمندہ ہونے سے آتا ہے, بھاگنے سے نہیں آتا. سوال پوچھا بھاگ گئے, نہیں آتا نہ, کوئی بات نہیں. دیکھو ایک عام آدمی بڑھاپے میں جا کے اس کا دل کرے یا میں نے اللہ والا بننا ہے, داڑھی رکھنی ہے, اب آپ اسے کہیں کہ بھائی یار ساری زندگی کو آتے, تو آپ کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. وہ آخری عمر میں اسے قبول کر لے, اس کی مرضی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ سارے کھیل اس کے ہیں. ہمارا کام اس دنیا میں سمجھانا ہے. میرے پاس عقل ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کے پاس جب عقل آئے گی آپ مجھے سمجھا لیجئے گا, یا میں سمجھاؤں گا آپ اس پر تنقید کر لیجئے گا, مجھے دلیل کے ساتھ قائل کر لیجئے گا آپ نے یہاں پر غلط کہا, میں قائل ہو جاؤں, لڑائی نہیں کروں گا. حالانکہ میرا بھائی کہتا ہے تم ماننے والوں میں سے نہیں ہے, میں کہ میں مانوں گا تو دلیل دے نا, دلیل اچھی دے گا تو میں مان جاؤں گا, قانون اور اصول پر مانوں گا. ایسے نہیں ہے جیسے عام لوگ کر رہے ہیں, مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں, اسی قانون اور اصول سے مانوں گا. اس لیے تقدیر ہو یا کوئی چیز ہو بیٹے, میری بات غور سے سن لیجیے, تقدیر ہو, شیطان ہو, کچھ بھی ہو, سب کو درمیان سے نکال دیں. قرآن کو مانے, حدیث کو مانے, لیکن سب ان چیزوں کو جو غیبی ہے نا ان کو درمیان سے نکال دیں, دماغ سے نکال دیں. 24 گھنٹے آپ نے سمجھنا ہے آپ اللہ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کے ساتھ.
درمیان میں شیطان کو نہ لائیں، دماغ میں تقدیر کو نہ لائیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اچھا اگر تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں، اس لیے کہا گیا تھا دو چیزیں ہیں، علم الہی، حکم الہی۔ علم الہی میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو علم ہے، تجھے نہیں ہے۔ علم الہی کے پیچھے نہ بھاگ، انہیں ہمیشہ انجدے رہنا۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ تو علم الہی میں ہے کہ اس نے کیسا بننا ہے، تو علم الہی میں۔ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام ہے حکم الہی پر زور لگانا، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے یہ کام کرو۔ دعا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کرو، مانگو، فادونی استجب لکم، مانگو میں قبول کروں گا، تو کرو نا سب کے لیے دعا۔ تیری دعا سے ہو سکتا ہے یہ بدل جائے، تیرے سوچنے سے تو نہیں بدلے گا، نہیں بدل سکتا، دعا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں نے نقطہ کیا سمجھایا؟ تقدیر کو، شیطان کو مان کر، یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن پر ایمان نہ لائیں، ابلیس نام کا کچھ ہے نہیں ہے، لیکن درمیان سے نکال دیں، بڑے کو یاد کریں۔ تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اللہ تقدیر بنا کر آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، تو بس آپ اس شان میں سے کچھ لیں نا، روزانہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی تو آئے۔ جس کے اندر روزانہ تبدیلی نہیں آ رہی وہ لے کیا رہا ہے؟ وہ تو بور انسان ہے، بوریت کا مارا ہوا، آگے چلتا ہی نہیں ہے۔ آگے چل، روزانہ کا روزانہ نقطہ آنا چاہیے تیرے اندر، تیرے پاس خود کو سنبھالنے کے نقطے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ تجھے دوسرا کوئی سنبھال لے۔ جب تجھے خود کو سنبھالنے کے نقطے آئیں گے، اس کا مطلب ہے تجھے سمجھانے والا کوئی اندر موجود ہے، تجھے کو ہدایت دینے والا موجود ہے جو تجھے اندر سے سنبھال رہا ہے۔ کیونکہ باہر سے تو بیٹا کچھ نہیں نا، آپ کو اندر سے سنبھالے گا، کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو سنبھال لے گا، نقطے دے گا۔ اس لیے تقدیر کو، شیطان کو، یہ ساری چیزیں باہر نکال دیں، اس پر بحث کرنی نہیں ہے، صرف عمل کرنا، حکم الہی پر زور لگانا۔ جب آپ حکم الہی پر زور لگائیں گے، فرض کریں ابھی ہم نے نماز پڑھ لی، کیا ملا؟ حکم الہی پر زور لگانے پر آج تک نہیں پتہ لگا کیا ملا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ہم وہ بجھا دیتے ہیں، جی وہ جہنم کی آگ بجھ گئی، نظر آئی؟ نہیں۔ اگر بجھ گئی ہے تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ جس کا مطلب یہ ہے آپ فرض ادا کر رہے ہیں، فرض کے اثرات ابھی مرتب نہیں ہو رہے۔ اگر فرض کے اثرات مرتب ہوں گے تو اب نماز وہی ہوگی کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھی جا رہی، اثر نہیں ہو رہا، اثرات مرتب نہیں ہو رہے، اور فائنل اتھارٹی نے یہ بتا دیا اثرات یہی ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب تجھ پر یہ غلبہ آ جائے اور تو برائی سے بچنا شروع کر دے اور نیکی پر چلنا شروع کر دے، اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں، آپ ایک سال لگا لیں، ایک سال بعد دیکھیں کہ آپ میں تبدیلی کیا آئی۔ ایک مثال ہے، ایک بندہ بزرگوں کے پاس گیا، کہنا مجھے لکھنا سکھا دیں، کتابت کرنا سکھا دیں، جیسے یہ کرتے ہیں ہینڈ رائٹنگ وغیرہ سیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا مضمون دیا، کہتے یہ لکھ کر مجھے دو۔ اس نے لکھ کر مضمون حوالے کیا، دیکھا، رکھ لیا۔ اب اسے لکھانے شروع کر دیا، تے کٹاؤ پانی اتنے انج پانی، اتنے انج کرنی، انج کرنی۔ تو 6 ماہ بعد وہ کہنے لگا حضرت کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے سمجھانے کا، جو آپ نے سکھایا کچھ نہیں پتہ لگا۔ انہوں نے وہی پہلا مضمون جو اس کو لکھایا تھا اسے پھر دیا، لکھ کر دیکھا، اس نے لکھ کر دکھایا، اب پچھلا نکالا اور کہا کوئی فرق نظر آیا پتر؟ کہتا ہاں حضرت ہے۔ فرق پڑتا ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا۔ کیسے پتہ لگے گا؟ وہ تو کہتا ہے میں ابھی وہی پرانا ہوں، یہ کل بچہ پیدا ہوا تھا اب بڑا ہے، کل والا تو نہیں ہے۔ فرق پڑا ہے۔ آپ میری باتیں سن رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا فرق نہ پڑے؟ ناممکن ہے کہ فرق نہ پڑے۔ میری باتیں فرق ڈالتی ہیں بیٹے، میری باتیں جو ہیں وہ آپ کو ایمانی شوق، حرارت دیں گی، اصول قانون دیں گی، سمجھائیں گی، ادھر نہیں ادھر کیا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نقطے سمجھ نہ آئے۔
پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقطہ بتانا، باقی دوڑ لگانی تیرا کام ہے. ڈاٹ بنا کے دیتے ہیں نا جیسے بچے کو، ایسے کر کے الف لکھ لے، وہ ایسے کر کے اوپر ڈال لیتا ہے، آسان ہوتا ہے. پھر ان دیکھا ہوتا ہے، پھر ڈاٹ نظر نہیں آتے، پھر خود فیصلے کرنے پڑتے. پہلے ڈاٹ ہی دکھائے جاتے ہیں، ڈاٹ پر سیکھ، اس کے بعد ڈاٹ غائب ہو جاتے ہیں، پھر ڈھونڈتا ہے یار میں کہاں پر ہوں. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، غلط نہیں. تو غلط وہ ہوتا ہے جو نیتاً غلط ہو جائے. تو اس لیے میں نے جو نقطہ سمجھایا اسے اپنے پلے باندھ لیجئے گا. تقدیر کوئی بحث نہیں. کون ہے تقدیر؟ کیسی تقدیر؟ کس نے لکھی؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، لکھ دی ہوگی، اچھی لکھی ہوگی. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس نے تقدیر لکھی ہے نا اس کی ماننی. بس. جیسے ایک نقطہ میں قرآنی دے دیتا ہوں. قرآن فرماتا ہے ہم جسے چاہیں اولاد دیں، جسے چاہیں نہ دیں، جسے چاہے بیٹیاں دیں، جسے چاہے بیٹے دیں، جسے چاہے مکس دے دیں. یہ نقطہ آ گیا آپ کے سامنے. اب آپ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ جس کیٹیگری میں مرضی آئیں، ماننا ہی پڑے گا. اب زور لگا لے، دعا کر لے، نہ کیٹیگری بدلی تو کیا فرق پڑتا؟ کسی کیٹیگری میں تو ہے نا. اللہ نے کسی کیٹیگری میں قرآن کی رکھا کہ نہیں رکھا؟ جس کو بیٹیاں دی کیٹیگری میں رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو کیا میں قرآن کی کیٹیگری میں شامل ہوں؟ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے دی ہیں، کیٹیگری میں رکھا ہے. مکس دی ہیں، کیٹیگری میں رکھا؟ نہیں رکھا، نہیں دیا، کچھ نہیں رکھا، کسی کیٹیگری میں تو ہے. اب قرآن کی کیٹیگری سے باہر تو نہیں ہے. اب آپ بھاگنا چاہیں تو بھاگ جائیں، جتنے مرضی پیروں کے پیچھے بھاگیں. پیر جی کیٹیگری بدل دی، وہ نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے. وہ تو آپ کو ایمان لانا سکھائیں گے. ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ پر، کہانی ختم ہو جاتی ہے. ہم اس کیٹیگری کو بدلنے کے چکروں میں ہوتے ہو. کسی کیٹیگری میں تو ہو، اس کیٹیگری پر ایمان لاؤ، بات ختم ہو جاتی ہے. لڑائی کس بات کی ہے؟ جھگڑا کرنے کے بعد بھی ماننا ہی ہے نا، رو پیٹ کے بھی ماننا ہی ہے تو مان جا. دین پر چل کر ڈنڈے کھا کے ماننا ہے تو مان جا. اب پیار سے چلنا ہے تو پیار سے چل لے. یہ تیری اپنی چوائس ہے کہ چلنا کیسے چاہتا ہے. ہم دیکھیں کوئی ایک بات سنتا ہے نکل جاتا ہے لے کے اور پھر عمل ہی کرتا رہتا ہے، اور کوئی ساری زندگی سنتا رہتا ہے، نہیں چلتا. ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہے. وہ جس کیٹیگری میں ہے اس کی اپنی موج ہے، یہ جس کیٹیگری میں اس کی اپنی موج ہے. ہم خدا نہیں ہیں. اللہ نے جس کیٹیگری میں رکھا ہم دعا کر کے اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دعا بھی تو تقدیر میں شامل ہے. اگر دعا تقدیر میں شامل نہیں، میں آج دعا کی کسی کے لیے، ٹھیک ہے، آج میں دعا کر ڈالی، نہیں بدلا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے لکھ دیا تھا نا تیری دعا سے نہیں بدلے گا. اگر نہیں لکھا تھا تو پھر دعا کیوں کروائی؟ دعا میں نے اپنے آپ مانگی. ہر چیز تو اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے تقدیر کو بدلنا ہے، تقدیر کو اپنی بدلنا ہے. تو میں نے آسان سا حل بتا دیا. تقدیر بدل جاتی ہے بیٹے. آج میں نے نماز پڑھ لی، میری تقدیر بدل گئی، مجھے پتا چل گیا میرے گناہ معاف ہو گئے. تقدیر بدلی ہے نا. تقدیر کب بدلتی ہے؟ جب حکم الہی پر غور کریں، کیا کہتے ہیں، عمل کریں. حکم الہی پر غور کرنے سے علم الہی بدل رہا ہے. آپ کو کیا معلوم علم الہی میں کیا ہے؟ آپ نے نماز پڑھ کے بدل دیا، ثابت کر دیا کہ آپ نمازی ہیں. آپ حکم الہی پر ہے. آپ نے دعا کر کے ثابت کر دیا کہ آپ حکم الہی کے تابع ہیں، دعا بھی کریں گے. جو کچھ بھی کرنا ہے حکم الہی پر کریں. علم الہی کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. علم الہی ہے نتیجے کا نام. علم الہی ہے نتیجے کا نام. کہتے ہیں نتیجہ اپنی مرضی کا چاہنے والا کبھی سکھی نہیں رہتا. نتیجہ اللہ کی مرضی پر رہنے والا کبھی دکھی نہیں رہتا. اب دکھی رہے یا سکھی رہے تیری مرضی، ادھر رہے یا ادھر رہے تیری مرضی، ہمیں کیا لینا دینا. اس لیے ہم نے صرف ڈاٹ لگانے. چلنا کس نے؟ آپ نے. میں تو چل ہی رہا ہوں. اکثر کہتے ہیں نا، اکثر کہا کرتے ہیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا بچوں کی شادی کرتے ہیں. چلو جی بچوں کی شادی ہو گئی، میاں بیوی. اب میاں بیوی جو کر رہے ہیں، بچے جو کر رہے ہیں، ان کا اپنا مزہ. لیکن اوکے، ماں باپ کے مزے میں سے تو کچھ کم نہیں ہوا، ان کا اپنا مزہ. پیر کا کام بھی یہی ہے کہ مرید کا تعلق اللہ سے جوڑ دے. اب اس کا اپنا مزہ.
وہ اپنے مزے سے تو کچھ نہیں دے رہا، وہ اپنے مزے سے کچھ نہیں دے رہا، تو اپنا مزہ لے، یہی اس کا فیض ہے۔ جیسے جیسے تو عمل کرے گا تو اپنا مزہ بڑھتا جائے گا، یہی فیض ہے۔ بچے ودتے رہن گے نا، میاں بھی ملتے رہن گے، ٹھیک ہے نا، تعلق نبھائیں گا، بچے ودتے رہن گے، تعلق نبھائیں گا، کم ودتا رہے گا۔ تعلق نبھانا سارا کچھ ہے، ادب، محبت، پیار۔ تو یہاں پر وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں، اے انسان تیرا محبوب حقیقی تو تیرے پاس ہے اور تو اس کو نہیں پہچانتا ہے۔ اور آگے بتایا تھا پہچان بہت اچھی چیز ہے، پہچان جائیں گے کیا بات ہے، پہچاننے کے بعد نا محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پہچان گئے، محبت پیدا ہو گئی، میں اللہ کو پہچان گیا۔ جو پہچان گئے اللہ، آپ دونوں ادھر آ جائیں، آپ دونوں ادھر آ جائیں، اس کے آگے بھی اس سائڈ پہ۔ پہچان بہت اچھی چیز ہے، جو پہچان جائے، اب اسے پہچان ہو گئی۔ میں نے ابھی جیب سے موبائل نکالا، آپ نے پہچان لیا آئی فون ہے، اب آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ آئی فون ہے۔ آپ کو آئی فون کا پتہ ہے 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، او پتہ نہیں کیڑا پرو مو کہتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پہچان ہے، آپ کو ساری چیزوں کی پہچان ہے، یہ بائک کون سی ہے، گاڑی کون سی ہے، کون سے نمبر کی ہے، کیا نیم پلیٹ کا ہے، سب معلوم ہے۔ آپ کو اللہ کی پہچان نہیں؟ میں تو آگے کہتا ہوں، میں اس رب کو مانتا ہوں جو سب کچھ دیتا ہے، میں اس رب کو نہیں مانتا جو کچھ نہیں دیتا۔ اگر آپ کا اللہ نہیں دینے والا، اللہ بدل لو۔ اگر آپ کا اللہ کچھ نہیں دیتا تو اللہ بدل لو، نہیں تو اپنے آپ کو بدل لو۔ نہیں تو اپنے آپ کو بدل لو، اللہ نہیں بدلتا تو پھر اپنے آپ کو بدل لو۔ کتنا آسان کام ہے چولہا بدلنا۔ ایک لمحے میں سوچا تھا کہ دین پر چلنے سے اگر کچھ نہ ملا نہ کہ چاہیے ہی نہیں، اور میں نے وہ نتیجہ آپ کو بتایا تھا۔ 3 ہی چیزیں جن پر بندہ زندہ رہتا ہے، عورت، پیسہ، سرداری، یہ سب کو چاہیے، اور حضور نے تینوں چیزوں کا انکار کر دیا، نہیں چاہیے۔ ادھر سورج ادھر چاند لا کر رکھ دیا، میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، ادھر آ جاؤ دونوں، تم بھی ادھر آ جاؤ، کسی کے آگے، چہرے کے آگے نہیں آنا چاہیے۔ تو 3 چیزیں پیش کی گئی تھی، عورت، پیسہ، سرداری۔ آپ تینوں سے انکار کر دیں، آپ کامیاب ہیں۔ میں نے پیسے کا رولا نہیں ڈالا، گمنامی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی بورڈ چارٹ لگاتا ہی نہیں، کون ہے معلوم ہی نہیں ہے، مجھے معلوم کروانے کی ضرورت کیا ہے معاشرے کو؟ خوشبو وہ ہے جو خود بخود پھیلے۔ جب آپ خود پھیلانے کی کوشش کریں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ رقصوں کے پیچھے اشتہار لگے ہیں پیر صاحب، واٹ نان سینس یار۔ ایک بھی کندھا کامل ہو جائے بہت ہے، وہ راکس باڑ کا ڈالنا ہے۔ حالتیں بدل گئی ہیں، کوئی دستار فضیلت رکھ کر بھاگ رہا ہے، میں دستار فضیلت پن کر رکھا مفتی بن، اور تجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں پوچھنے آ رہا مفتی بننے کا فائدہ کیا تیرا؟ اندر اپنے کوئی کشش پیدا کر، تجھے کو پوچھے دو۔ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملتا۔ میں کہا بتانے والا خود اللہ ہے، تو مانگنے والا بن، اللہ تجھے خود بتائے گا راستہ، وہ دکھانے والا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے بندوں کو راستہ ہی نہ دکھائے؟ وہ اللہ ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ پہچان بہت اچھی چیز ہے۔ اے انسان تیرا محبوب حقیقی تو تیرے پاس ہے اور تو اس کو نہیں پہچانتا ہے اور نہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتے کہ مشک شبو کو کہتے ہیں نا، مشک ہو جو پانی والی ہوتی ہے۔ ہاں میری لفظ سے نا کمزور نے تھوڑے سے، تو کہتے ہیں مشک خوشبو جو ہوتا ہے کستوری، یہ نافے میں نا، ہرن کے نافے میں ہوتی ہے، اور اسے خود خوشبو آتی ہے نا، وہ بھاگتا ہے کدھر ہے خوشبو، کدھر ہے؟ اس کے اندر ہے۔ جس کے لیے بھاگ رہا ہے نا اس کے اندر ہے۔ آپ مکے بھاگے، مدینے بھاگیں، کہیں پر بھی جائیں، خوشبو تو آپ کی ہے۔ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟
عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ خوشبو تو آپ کے اندر ہے. آپ حکم الہی پر ذرا زور لگانے کے لیے، کچھ لینے کے لیے چلو تو بھی خوشبو سونگائیے. لیکن میں پھر یہ کہوں، جنہوں اتنے فرضاں دی خوشبو نہیں نہ آتی، اتنے مکے مدینے عمرے دی بھی نہیں آنی. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خوشبو ڈھونڈنے نکلا ہے، اتوں تینوں آندی نہیں پئی فرضاں دی. جیسے میں اکثر کہتا ہوں، جسے مسجد میں رب نہیں نہ ملتا، انہوں مزارہ تو بھی نہیں ملنا. فرسٹ آف آل مسجد، مزار تو ضرورت ہی کوئی نہیں، فضول کم مزار. اس لیے اہل سنت کے نزدیک مستحب عمل ہے، سال میں 1 مرتبہ چلے جاؤ مزار پر، ٹھیک ہے. جو آپ کا چاہنے والا ہو، لازمی نہیں داتا درباری ہوئے، یا اپنے سوچیں ہمیں داتا دربار جاتے ہیں یا میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ. جب تک آپ کا تعلق جس کے ساتھ نہیں ہے، کامل کے ساتھ، وہ کسی بھی دربار پر چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میری بڑی اپنی رائے ہے. آپ کہیں میں داتا دربار کی میں خلاف قطع نہیں بولتا. اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر بیٹے قبریں ضروری ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی قبروں کا پتہ دیا ہوتا، جو اس کے برگزیدہ ہیں ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے، سارے ولیوں کے نشان نہیں ملتے. تو آپ کو فیض دینے والا کون ہے کہ قبر پر جانے سے فیض ملتا ہے؟ نہیں بیٹے، آپ سبحان اللہ کہیں، فیض پائیں گے، جنت میں درخت لگ گیا. فائدہ ہے نا آپ کا کہ آپ کوئی عمل کریں آپ کو فائدہ ہو، ایمانی روحانی آپ کی کوئی نہ کوئی چیز بننی چاہیے. تو اس لیے فیض کا مطلب ہی یہی ہے، فائدہ، شرعی فائدہ، ٹھیک ہے، آخرت کا فائدہ. جس عمل سے بزرگ کہتے ہیں نا، جس عمل سے انسان مسلمان یا اسلام کو فائدہ نہیں، اس عمل سے کرنے سے تجھے بھی فائدہ نہیں. اب عمل ڈھونڈ لیں. اب میں یہ درس دے رہا ہوں، اگر اس کا درس دینے کا فائدہ نہیں تو میں دے کیوں رہا ہوں؟ نہیں دینا چاہیے. تو آپ کو یاد ہوگا اس دن ہم ایک کارخانے میں گئے، انہوں نے مجھے بلا لیا. میں نے غور و فکر کیا، نعت خان لگے ہوئے تھے، تو میں نے غور کیا، ایسے کر کے لوگوں کی طرف دیکھا، کوئی بھی ان کی نعت نہیں سن رہا تھا. وہ اپنے لگے نے مزے نہ، جیسے ساری دنیا کو انہوں نے گھما کے رکھنا ہے. میں نے ان کو سمجھایا، میں کہا بیٹے میں برا نہیں مناتا، لیکن نعت پڑھتے ہوئے کبھی غور و فکر کیا کرو، لوگ کھیل تو نہیں رہے موبائل دے نال بند کرے گا کدوں جان چھٹے. اگر یہ دور ہے کہ جس میں آپ کی نعت سن کوئی نہیں رہا تو پڑھ کس کے لیے رہے ہیں؟ اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں، قوم کا، عوام کا. آپ مجھے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیتے ہیں، اگر میں آپ کا وقت ضائع کر دوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا اور آپ پاگل ادھر آئے ہیں. جہاں وقت ضائع ہو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. آپ بیٹھنے کیوں ہیں بیٹے؟ سچی بات ہے، جہاں وقت ضائع وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کا وقت قیمتی ہے. جہاں وقت ضائع اسے بہتر ہے اپنا وقت کسی اور کو اچھے کو دے دے، اور گھر دے کام ہی کر لو، ماں پہ جا کے ہاتھ پیر چوم لو، گلی کی صفائی کر دیو پھڑ کے، کچھ بھی کر لے، کوئی فائدہ تو ہو. اس وقت کا وقت ہی ضائع کرنا ہے. چلا آپ بیٹھ جائیے، روندے پے اسی، اور یار اے کی ہوندا پیا، اے کی ہوندا. حل کوئی نہیں تہاڈے کول لگا تے ایویں روندے پے ہو. حل دس. حل اس وقت ہوگا بیٹا جب تو آپ سنبھل جائیں گے، جب آپ قانون اصول پر آ جائیں گے، حل خود ہی نکل آئیں گے. جب تک آپ سکیٹرڈ مائنڈ ہے، آپ بکھرے ہوئے دماغ کے مالک ہیں، کچھ نہیں بننا. آپ تو خود ہی سکیٹرڈ مائنڈ ہے. کوئی نقطہ پوچھو ادھر بھی ادھر گھمان لگ پہ ہو. کیوں گھماتے ہو؟ دیکھو نا، ہمیں میں نے آگے بتایا کہ ہم اجماع امت کے لوگ ہیں. اجماع امت میں آ گیا تھا کہ بھئی 4 مصلے یعنی 4 انداز سے نماز پڑھنا جو ہے یہ ہم نے کہہ دیا کہ واجب ہے، یعنی تقلید کرنا واجب ہے. کہ ہر امام قرآن و سنت پر تھا، اس لیے کسی بھی امام کی قرآن و سنت کے مطابق تقلید کر لو، وہ اتباع رسول ہے. قانون پاس ہو گیا نا. قانون کیا پاس ہوا؟ ہر امام، اگر کوئی کبھی یہ رفع یدین کرتے ہیں کریں، اونچی آمین پڑھتے کریں، لیکن امام کے پیچھے، امام شافعی کے پیچھے، امام احمد بن حنبل کے پیچھے کریں رفع یدین، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کیا ہے
جو بندہ کہے میں حنفی ہوں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، بے بات سن، کہ رفع یدین کرنا چاہیے، شافیوں کے پیچھے حنبلیوں کے پیچھے کوئی انکار نہیں، ان کے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، اپنے اہل سنت کے پیچھے چھرا نہ گھونپے، یہ چھرا گھونپنا ہے، کیوں گھونپتے ہو؟ وہ دلائل بیٹے، اگر حنفی رفع یدین نہ کرنے کے دلائل دے رہا ہے، وہ اپنوں کو مطمئن کر رہا ہے ہمارے پاس بھی حدیث ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ان کے پاس حدیث نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اپنے امام کی حدیث نہیں چھوڑنی، وہ بھی حدیث پر ہے، وہ بھی حدیث پر ہے، وہ بھی نہ چھوڑے، لیکن اے نہیں ہونا کہ تو ہن اماماں نو چھڈ کے آپ امام بن گیا، مینوں اے گل چنگی لگی پا جی میں کر لینا، مینوں اے چنگی لگی تو پھر تو کہڑا امام ہے؟ وہ چار آئمہ نے تو قرآن و سنت فقہی اصول و قانون دے اوتے تانوں طریقہ سکھایا، ہن تو کتوں سکھانا ہے دس مینوں؟ کیونکہ چاروں کے اصول تھے بیٹے، وہ اصولوں پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جیسے میں نے آگے کہا آج کل جس طرح رولا پہ ہے صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث، وہ بھائی صحیح حدیث اپنی جگہ ہے، حدیث کی 36 اقسام ہے، ٹھیک ہے، اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کس امام نے، مجتہد نے، فقیہ نے یہ کہا تھا کہ تم نے صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، ضعیف حدیث کا انکار کرنا ہے، اس کا نام بتاؤ، بس جب نام بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مقلد ہو جاؤ، اور اگر نام ہی نہیں معلوم تو کس پاگل نے تجھے کہا ہے صحیح حدیث؟ اپنے باپ کا نام بتاؤ، وہ شیعوں کی طرح 12واں امام نہ غائب کر دو، تمہارا بھی امام غائب ہے، وہ بگوڑا بھی غائب، تم بھی بگوڑے۔ لڑائی رفع یدین پر نہیں ہے، اونچی آمین پر نہیں ہے، دیکھیں ہم لوگوں نے قانون بنائے تھے، اجماع امت کا قانون بن گیا، جب قانون بن گیا اب کوئی قانون توڑ دے، ٹھیک ہے توڑ دو، اس سے اچھا قانون تو دو سب کو، بتا تیرا قانون کیا ہے؟ بیٹے یہ لڑائی ہے، بہت بڑی لڑائی ہے، فتنہ ہے، قرآن و سنت پر ہم ہیں سارے، تو باقی کافر نہیں۔ میں اس کی مثال، ایک میرے اہل حدیث سے بات ہو رہی تھی، میں کہ بیٹے آپ اپنا اصول بتائیں کس نے دیا؟ ہم قرآن و سنت، میں کہ بیٹے اصول کس نے دیا؟ پھر میں اس کو ذرا ٹرننگ پوائنٹ دے، میں کہا اچھا یہ بتاؤ حنفی شافی مالکی حنبلی ان کے پیچھے نماز پڑھیں ہو جاتی ہے؟ کہتا ہو جاتی ہے، شرک نہ کریں۔ میں کہا پہلے ان مشرک بنا دے تے نال کہہ دے، میں کہا چل شرک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، ان نماز انہوں نے پیچھے ہوئی دی، پھر تسی کون ہو؟ ساڈے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ تسی کون؟ پہلے تو آپ سمجھاؤ نا، تسی کون؟ ساڈے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ کوئی جواب نہیں، سب جھوٹے، جواب ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ بھئی اجماع امت میں 4 انداز میں نماز کسی کے پیچھے پڑھ لیں، رفع یدین کرنا کریں، لیکن ایک کے پیچھے رہے نا، ایک نے پورا قرآن و سنت کے مطابق لاہ عمل دیا ہے، سب نے لاہ عمل دیا ہے کہ بھئی فرض کیا کہتے ہیں روزوں کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے یہ ہیں، حج کے یہ ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے دیے ہیں، جس کی لمبی چھوٹی تشریحات موجود ہے کتابوں میں۔ اب آپ ایک مکسچر تیار کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں، کون ہے آپ؟ کون کر رہا ہے؟ مرزا انجینئر اپنا کر دے، غامدی اپنا کر دے، ڈاکٹر اسرار اپنا کر لے گا، ٹھیک ہے، وہ بابا اسحاق تھا وہ اپنا کر گیا، ٹھیک ہے، وہ شیعوں نے بھی نال ملا لینا۔ تو کون نے ہیں لوگ؟ یہ سارے محدث سن؟ کون سن؟ اگر آپ کہتے ہیں میں ہم بابا اسحاق کے پیچھے چلنا ہے تو چلیں، وہ کس کے اصول پر تھا وہ اصول بتائیں۔ میرے بیٹے سمجھ نہیں آ رہی باتیں؟ بیٹے لڑائی اصول کی ہے، اصول نہیں ہے تو اب لڑ کیوں رہے ہیں؟ جس کو ہمارے اتنے بلا دیا گیا تھا، خانے کعبے میں اگر ایک وقت میں 4 مصلے موجود تھے، ٹھیک ہے، اور ایک وقت میں 4 نمازیں تھیں، بدعت ہوں گی، چلو مان لیتے ہیں بدعت ہوں گی، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ سارے کتے پیچھے نماز پڑھتے ہو جاندی ہے؟ اب خانہ کعبہ میں سارے پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ کس نے بنایا تھا؟ اگر وہاں پر جو نماز پڑھا رہا ہے اس کو بدل کے حنفی لگائیں، پھر اس کے پیچھے پڑھیں، وہ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ لگائیں نا، اگر ہو جاتی ہے سب کے پیچھے تو وہ لگا دیں، زیادہ تو حنفی موجود نے پورے دنیا تو حنفی لا دیو، تعداد دیکھ لو زیادہ کدی ہے، جمہوری پسند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ترکی حنفی تھے نا، ایسے ساری دنیا میں حنفی تھے، داتا گنج بخش حنفی، جنید بغدادی حنفی، کیا کہتے ہیں چشتیہ سلسلے کے سارے بزرگ حنفی،
یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. شافعی مالکی حنبلی آپ کو پورے برصغیر میں نہیں ملے گا. پورے برصغیر کا ایریا سارا حنفی تھے. کام ہی انہوں نے کیا تھا حنفیوں نے. کہتے پہچان بہت. اب میں آپ کو کیا سکھایا پہچان؟ اب میں چیزوں کی پہچان آپ کو بتایا. اب آپ گمراہ نہیں ہوں گے. آپ کو کوئی بندہ کہے گا، آپ کہیں گے اصول بتا دے، یہ قانون بتا دے. لڑائی کوئی نہیں ہے. نہ رفع دان کے، نہ اونچی آمین کے، نہ کیا کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنی کہ نہیں کرنی، کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے، کوئی لڑائی نہیں. جس قانون پر ہو اس کے مطابق رہو. ہر امام کے بعد دلیل موجود ہے. اگر تم یہ کہو میرے امام کی دلیل کمزور ہے، اس کی پاگل ہے تو امام ہے، تجھے کیا معلوم. پھر ان چاروں میں سب میں سرکار کا نور ہے. ایک نے یہ حدیث، ایک نے یہ، چاروں میں موجود ہے. اگر ادھر نہیں حدیث تو ادھر ہے، ادھر نہیں تو ادھر ہے. سب چاروں میں ہے. چاروں تو علاوہ کوئی کٹ کے دکھا دے کہ بھئی ساڈے کو ساریاں موجود ہیں. ان چاروں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کسی سنت کو نیچے گرنے نہیں دی، اس لیے سب میں موجود ہو. چاہے رفعین کرنے والے تب بھی، چاہے دوسرے ہیں تب بھی، چاہے اونچی آمین میں جنازہ پڑھنے والے تب، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. نہ میں اہل سنت کی تقلید کے خلاف ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی رفعین منع ہے. میں کہتا ہوں منع کوئی نہیں قطعاً. وہ جی دموں والی حدیث سنا دیں گے، میں کہا حدیثیں نہ سناؤ. ہم بیوقوف ہیں جو سنا رہے. قانون سیکھو. حدیثیں سنانے سے یہ ہوگا کہ اگلے بندے کو ہم ذلیل کر رہے ہیں یا وہ ہمیں پاگل سمجھ رہا ہے. حدیثیں تو پہلے بڑی ختم ہو چکی تھی بیٹے. جو ہم نے تھا نا، جب بخاری شریف ساستہ وغیرہ آ گئی نا، اس کے بعد ہم نے ان کی شرح کرنی شروع کر دی تھی کہ ان کا مطلب کیا ہے. جو بخاری شریف وغیرہ کا ہے، احادیث کے جو سند اور راوی تھے نا وہ مکمل ہو چکے تھے. اس کے بعد بھی آئے ہیں احادیث کی کتابیں، لیکن جو مین تھی ہم نے ان کو اپنا ماخذ و مصادر سمجھ لیا تھا، اور اس کے پہلے والوں کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیا ہوتا. ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا، نہیں تو حنفیت تو ختم ہو جاتی. اور یہ 6 جو کتابوں والے تھے، انہوں نے ایک سارے نے مل کر ایک نماز تو نہیں بنائی نا محدثین نے، کیونکہ سارے علیحدہ وقتوں میں آئے ہیں. ابن ماجہ ہر پر آتے ہیں تو امام بخاری پہلے آئے ہوئے ہیں، تو امام بخاری نے بھی منع کرنے دی کہ باقی اس پر چلے تقلید کے قانون پر. انہوں نے نہیں بنائی، ان کے بعد بنی ہے جا کر. یعنی کہ یہ جو اہل حدیثوں کی نماز ہے یہ 150 سال پہلے ہے. اس سے پہلے تو نہیں تھی. اس سے پہلے تو خانہ کعبے میں یا ساری دنیا میں 3 بر اعظم میں، تو 3 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ تھی نا، سلطنت عثمانیہ. 3 بر اعظم میں یہی تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی. یہ تو تھے ہی نہیں کوئی اہل حدیث، کوئی جماعتیں نہیں تھی. 3 بر اعظم کو کھول کر دیکھ لیں، ساروں میں یہی تھے. اور آپ نے دیکھیں گے کہ یہ جو مزارات بنائے تھے نا، یہ ہم نے نہیں بنائے. کسی بھی اہل سنت عالم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا تھا مزار بناؤ. یہ فاطمی شیعوں کی حکومت میں بنے تھے. ان کے درمیان بنو عباس کے دور میں جو آئی ہیں نا خلافت فاطمی حکومت، یہ جو شیعہ نے جا کے حجر اسود چوری کر کے لے گئے تھے. طاہر نام کا کوئی بندہ تھا، وہ حجر اسود چوری کر کے لے گئے. تقریباً 2 سال کے پتہ 22 سال وہ حجر اسود رہا ہی نہیں وہاں پر. لوگ وہیں پر استلام کر لیتے تھے. وہ چوری کر کے لے گیا تھا. وہ شیعہ تو بڑے چور نے نا، ساڑا دین چور نے، ساڑا دین چوری کر کے نا، پائریسی کر کے ساڈے نبی دی حدیثاں صحابہ کرام تو مروی اپنے ٹھوک کے کہتے امام جعفر تے امام صاحب اے محمد و آل محمد. اور ایک قرآن کی آیت کی شان نزول دی سرکار کی بتا سکتے. فرض کرے سورہ اخلاص کو اتری کیوں، بتا ہی نہیں سکتے. بتا کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے صحابہ کرام نے بتایا. مولا علی کے بھی ماننے والے نہیں ہیں. مولا علی نے بھی کوئی تفسیر نہیں بتائی ان کو، اس دور میں تھے ہی نہیں. یہ تو کربلا کے بعد، اور کربلا سے پہلے انڈر گراؤنڈ تھے، اور کربلا کے بہت صدیوں بعد جا کے انہوں نے بنایا یہ کتب اربع. خیر میں پتہ ہی کہاں نکل گیا. کہتے پہچان بہت اچھی چیز ہوتی. تو اے انسان، تیرا محبوب حقیقی تو تیرے پاس ہے اور تو اس کو نہیں پہچانتا ہے اور نہ اس سے محبت کرتا ہے. خدا کے ساتھ تیرا معاملہ بالکل غیر سے ایسا ہے جیسے غیر ہوتا ہے نا. اللہ کو تو نے اپنا غیر بنا رکھا ہے. سب کچھ دینے والے کو ہم غیر سمجھتے ہیں. زندگی ٹف ہے، خوفناک ہے، پر ان کے لیے نہیں جو اس کی رضا پر راضی رہے، جو اس کی قضا پر راضی رہے. ان کے لیے نہیں. کہا ٹھیک ہے، فرض کرو مجھے کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی،
میں کہوں گا ہو گئی محبت، یا اللہ بھی نہیں چاہیے، جنت میں لے لوں گا۔ ابھی میں غیر محرم سے پیار کرنا شروع کر دوں، ٹائم ویسٹ کروں، یا اللہ اتنا ٹائم نہیں ہے، ہو گیا میرے دل پر تیر چل گیا، لیکن میں ایسے نہ جنت میں لے لوں گا۔ بیٹے ویسے ایک کہانی سنائی، جب ہم آخرت کی طرف دیکھیں گے، دنیا تو چھوٹی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب کبھی کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے جائے نا، تو پہلے وہ دادی دی بھی تصویر دیکھو کہ ہو جی ہوں لگی ہے، منہ منگا ہو گیا، ڈنگا ہو گیا، دن ٹوٹ گئے نا، وہ بھی دیکھو، تن اندازہ ہوئے گا نہیں وہی بننا ہے۔ کسی کا بڑھاپا دیکھ کے دوسروں کی جوانی کو غور خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے کی بننا ہے، کیونکہ جوانی میں جسم ذرا موٹا تازہ ہوتا ہے نا، کیا بات ہے جسم کی، جو جسم دے چپ چربی نکل جاتی ہے نا تو پھر کم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ایک بادشاہ تھا تو ایک لونڈی پر عاشق ہو گیا، تو اس لونڈی کو سمجھ آئی، تو اس نے کیا جلاب لے لیا، بہانے پہ بہانا اور ایک مٹکے میں کیا جی، جب مٹکا بھر گیا اس کی شکل پانی اندر ایسے کر کے آنکھیں باہر نکل آئی، پانی نکل جائے نا پھر ایسا ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس گئی، کہا تو کون؟ کہا وہ آپ جس سے محبت کرتے تھے۔ کہا ایسی صورت، نکل یہاں سے۔ کہتی بادشاہ بس اس مٹکے کا کمال ہے، بس یہی میرے اندر گا سی گند باہر نکلے تو میں ہو جی ہو گئی۔ سمجھ آیا کہ اے گند نہ تو پیار کردا، پھر گند نکل گیا تو میری خوبصورتی ختم۔ خوبصورتی وہی ہے جو نیکیوں سے پیدا ہو۔ آپ کبھی غور و فکر کر لیں، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو جو نماز پڑھ رہی ہے، جو نماز پڑھتی ہے، آپ کبھی اس کو غور سے دیکھیں گے نا، یقین مانو وہ زیادہ خوبصورت لگے گی۔ کس وجہ سے؟ وہ نماز پڑھتی۔ آپ کبھی ان کو دعا کرتے دیکھیں، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، ان کو دعا کرتے دیکھیں، ان کا دعا کرنے کا انداز بتائے گا وہ کس سے مانگ تو رہی ہیں، لیکن وہ حسن اور ہے، وہ بات اور ہے، وہ کمال اور ہے۔ تو اس لیے مانگنا تو اللہ سے ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، سارے کام ہی اسی کے۔ کیا بات ہے اس کی، کہتے ہیں انسان تیرا محبوب حقیقی تو تیرے پاس ہے، تو اس کو پہچانتا نہیں ہے، نہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ تیرا معاملہ بالکل غیروں جیسا ہے، خدا کی اس قدر مہربانیاں ہوتے ہوئے اس سے دور رہنا بڑی بے وفائی ہے۔ کہ دور کیوں رہنا ہے، قریب رہنا چاہیے۔ اور ایک منٹ میں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آخری لمحے، آخری سانس میں بھی اگر آپ کو سمجھ آ کر آپ نکل جائیں، کامیاب ہے۔ ہار نہیں مانی، ہار نہیں مانی۔ میں مانتا ہوں کہ جوانی میں کیا کہتے ہیں، عبادت مزہ دیتی ہے۔ جوانی میں اگر یقین کی حدوں کو چھونے لگ گئے تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ یقین کی حدوں کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض واجبات پورے کرنے لگ پڑے۔ میں اس کو سمجھتا ہوں یقین کی حدوں کو چھونا، جو چھوڑ دے میں اس کو نہیں مانتا۔ یقین کی حدوں کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ڈال لی ہے، پینگ پا لیتی ہے، اب آپ چل رہے ہیں۔ یقین کی حدوں کو چھونے کا مطلب یہ ہے جوانی میں، لیکن جوانی گزر کے بڑھاپا آ گیا، وہ چیزیں نہیں رہتی۔ میں اپنی عمر میں بھی بعض کا تھکا تھکایا نماز پڑھتا ہوں، تھکا تھکایا نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن تھکا تھکایا نماز پڑھتا ہوں، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ نہیں میری بات سمجھ، اپنی عمر بیٹے اس وقت بھی میں تھکا تھکایا نماز پڑھتا ہوں۔ وہ جو جذبہ جوانی میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، فرق پڑ جاتا ہے، لیکن میں اس فرق کو نہیں دیکھتا، لیکن میرا کام پڑھنا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ میں ویسے دوبارہ ہو جاؤں، وہ نہیں ہونا۔ ایسے بھی اب بھی اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، شکر ہے وہ ہماری نماز بھی کچھ تضاؤ نہیں دیتا، چل 2 نفل زیادہ پڑھا ہی دیتا تھا جد کے بھی، تو اس کا شکر نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کروا دیتا ہے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ سارے رونے اس بات کے ہیں میرے پاس تھا، اب میرے پاس نہیں ہے، تھا نہیں ہے، جو تھا وہ کیا تھا، جو نہیں ہے وہ کیا ہے۔ تیرے پاس عبادت کرنے کے سارے موقع موجود ہیں، یہ ہے وہ تو لے نہیں رہا، اور جو نہیں ہے وہ مانگ رہا ہے۔ تیرے پاس مواقع موجود ہیں، عبادت کر،
اس کی وہی جانے کب کیا دے دے. ایک عمل پر اسی وقت جنت دے دے. دیکھنے حدیث پاک میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اب اللہ نے کام کرنا بند کر دیا ہے, اب ورکنگ نہیں ہو رہی. ورکنگ اب بھی ہوتی ہے. مثال ہے, مثال دینے لگا. جب اصحاب بدر نے جنگیں کی نا, بڑا ٹف معاملہ تھا. بندے بھی کیا کہتے ہیں, بندے چاہیے کہ پیسہ چاہیے. حضور کو امتحان پڑ گیا, سرکار پوچھا سب صحابہ سے. کئیوں نے کہا سرکار اس سے تلوار بھی لے کے نہیں آئے, ایسے لڑنا ایسا قافلہ لوٹنا ایسا. سرکار دو اسلام نے کہا میرا ارادہ گردنا کٹنا تھا. وہ فرشتے نازل ہوئے, سب کچھ ہوا. اس میں صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اصحاب بدر جنہوں نے جنگ کی, آج کے بعد ان کا کوئی گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے. ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. مفہوم حدیث کا سنا دیا میں نے آپ کو. میں سمجھتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے, رب چاہے تو. رب مانتا تو نہیں ہو گیا, اب واضح نہ بھی آئے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں اب بھی ہو سکتا کہ اللہ کسی کو قبول کر لے, اس کے لیے جنت واجب کر دے, کہ تیرا گناہ بھی تو نقصان نہیں پہنچائے گا. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مال لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں قبول کرتا, تم ہی قبول. عثمان آج تو بعد تیرا گناہ تو نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کے اندر سے گناہوں کی طاقت چھین لی, نفس مطمئنہ ہی بنا کے رکھ چھوڑو. حالانکہ وہ بھی صحابہ بدر میں سے بھی تھے, اپنے حضور کی بیٹی کے پاس تھے نا, لیکن ان کو حصہ دیا گیا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں اس بات کو سمجھاتی ہیں ہمیں اللہ اب بھی ہے. غیر نہ سمجھو, وہ سے کچھ کرو, کوئی وہ سے جاگو تو صحیح, اٹھو ہلو, ورنہ مزہ نہیں آئے گا.